بدلانہ ایک حرف الف لام بچ گیا، اللہ اور رسول کا پیغام بچ گیا۔ دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا گھر لٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، زمانے میں دبدبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ نہ کوئی تسلی نہ دلاسا ہی کرے گا، سیراب میرے دین کو پیاسا ہی کرے گا۔ سرکار بولے گود میں لے کر حسین کو نانا کا کام پورا نواسا ہی کرے گا۔ سرکار بولے گود میں لے کر حسین کو نانا کا کام پورا نواسا ہی کرے گا۔ آئیے عزت و تکریم کی عظیم الشان محفل مقدس میں اپنے دلوں کے نہا خانوں میں عشق و وفا کے جو چراغ جل رہے ہیں اس کی لو کو تیز کرتے ہیں، فکروں اور آرائشوں کے نہا خانوں سے نکل کر کے سماعتوں کے ذریعے دل کے کائنات میں عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت کا چراغ روشن کے لیے میں گزارش گزار ہوں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا سہیل احمد صاحب قبلہ مصباحی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حسن انداز خطابت کو اپنائیں۔ ان اشعار کے ساتھ حضرت کی بارگاہ محبت میں صدائے عرض تمنا کے تکمیل کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ نعت کا یہ دو شعر کے ہے پیش نظر صدق کے شاہکار کا چہرہ۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر شعر دیکھیے گا، یہ تو سچ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، آدمی کیا ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ صحبت کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، سنے کہ ہے پیش نظر صدق کے شاہکار کا چہرہ۔ اصحاب اللہ کرے کہ یہ شعر آپ تک پہنچ جائے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ رہنے والا کتا سی پہرے داری میں رہا ہے تو قرآن نے اس کی حیت بیان کر دی ہے، کس طرح بیٹھا تھا، پاؤں کس طرح تھا، اور وہ جنت میں جائے گا۔ صحبت کا اثر دیکھیے گا۔ غار کو یاد کیجیے اور شعر علماء کے کرام کی سماعتوں کے حوالے کہ ہے پیش نظر صدق کے شاہکار کا چہرہ، اصحاب پیمبر کے علمدار کا چہرہ۔ قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے، تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ۔ حکمرانی میرے حسین کی ہے، حکمرانی میرے حسین کی ہے، زندگانی میرے حسین کی ہے۔ یہ جو ہم آج کلمہ پڑھتے ہیں، مہربانی میرے حسین کی ہے۔ 30 سال مذہبی جلسوں کا ایسا گزرا ہے جب علامہ اشتاق احمد نظامی، خطیب اعظم علامہ ضیاء شہبازی، راز الہ آبادی، حضور مجاہد دورہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری، وہ تعمیر جلسوں کا مقصد ایک جلسہ پیغامبر کے طور پر آتا ہے انسان کے لیے، نوع انسانی کو درس دینے کے لیے آتا ہے ایک جلسہ۔ کئی راتوں کی محنتیں، مشقتیں، اذیتیں کو یکجا سمیٹنے کے بعد ایک جلسہ منظر عام پر آتا ہے۔ دیکھیے کربلا پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے رائٹر ہے پیر کرم شاہ زری، بہت بڑے رائٹر ہے، ان کی ایک کتاب ہے حقیقت کا آئینہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہماری ہی وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے اکابرین کی روش کو زندہ رکھا ہے، مگر ان لوگوں نے اپنی روش کو کس طرح چلایا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ محمد بن قاسم، خالد بن ولید، عنایت احمد کاکوری، اشفاق اللہ خان، فضل حق خیر آبادی، محمد بن قاسم
یہ نئی نسلیں جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والی ہے، ایک سلیبس دیا جاتا تھا کہ محمد بن قاسم کوئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد بن قاسم آیا کیوں تھا۔ ہندوستان میں آج بھی سندھ کی زمین پر آپ جائیں گے تو باب الاسلام میں ایک دروازہ ہے، باب مطلب دروازہ ہی ہوتا ہے۔ 92 ہجری میں محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم وہاں پہ لہرایا تھا، ایک عورت کی حفاظت، ایک مسلم کی بچی کی حفاظت کے لیے۔ روایتی جلسوں سے ہمیں ہٹکنا پڑے گا، بالکل نظر انداز کرنا پڑے گا۔ رات کے 1:30 بجنے 12:30 بج چکے ہیں۔ ملک ہندوستان کا وہ عظیم و نادر و نایاب لہجہ جنہیں دنیا قاری محمد علی فیضی واحدی کے نام سے جانتی ہے، سب سے خصوصیت بات یہ ہے کہ نبی کی نعت کو نعت کے انداز میں جو شخص پڑھے اور سامعین کے دلوں میں حضور کی محبت ڈال دے، اس لہجوں کو کی آوازیں کانوں کے ذریعے دلوں میں پہنچتی ہے اور پھر اسی دل کو مدینہ پہنچا دیتی ہے۔ جماعت اہل سنت کی وہ عظیم شخصیت جنہوں نے ہزاروں لاکھوں علماء پیدا کیے ہیں، حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب اللہ، ان کی تشریف آوری ہونی ہے، علامہ سیف اللہ علیمی کی ہونی ہے، 1 بجنے کو ہے۔ ہمارے غلام ربانی بھائی ہیں اور سینٹرل محرم کمیٹی کے زیر اہتمام یہ جلسہ ہے، وقت ضائع کیے کو پڑھانا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی اگر وقت کا لحاظ نہ کیجئے تو وقت آپ کو اپنی اوقات بتا دیتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس ایک بات، اور قاری صاحب قبلہ مائک پر آئیں گے، اگر دل اجازت دے تو آپ ایک بار کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ معراج فیض آبادی صاحب قبلہ نے ایک شعر کہا تھا، ہم سے اب اتنے سمندر نہیں دیکھے جاتے، بھیگی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا ہے کیا؟ امام حسین کی شہادت، امام حسن کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت زینب کبریٰ کا خطاب سن کے آپ پورے ہو گئے، کتنے لوگ قبر میں ہیں۔ امام حسین جب سجدے کی حالت میں تھے، امام حسین نے ایک تلاوت کی، بس وہی تلاوت لفظ، اور اس کے بعد قاری صاحب قبلہ مائک پر آئے، سنیے گا، اور اسی الفاظ کو سن کر کے سمجھ کر کے نہ جانے ہزاروں لوگ قربانیاں دے چکے ہیں۔ فلسطین کے ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، فوٹو جس نے اپنی پیشانی پر کالا رومال باندھا تھا، اس پر چیز لکھی ہوئی تھی، وہ کیا تھی معلوم ہے؟ اللہم حسن بقضائی کا۔ امام حسین جب سجدے میں گئے، 72 لوگ شہادت کے بعد، اور سے سنیے گا، یاد کر لیجیے گا اس مقصد کو۔ بھائی جان ہماری بات، امام حسین سجدے میں گئے، 72 نفوس قدسیہ کی شہادت کے بعد سر کو سجدے